لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جو مالی لحاظ سے ذرا فقیرانہ مزاج رکھتے ہیں۔ بھائی رنگ ہے نا، جس کو جو چاہے رنگ عطا کریں، چاہے کسی کو ابو بکر بنا دیں، چاہے تو کسی کو ابو ذر بنا دیں، جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی، تیری شان جل جلالہ، جو چاہے رنگ عطا فرمائے کسی کو۔ یہ ذرا فقیرانہ مزاج تھا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں جو فقیر ہے وہ حضور نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کر سکتا، جو مرضی جڑا مرضی کرے۔ تو آپ کو پتہ جو محبت ہے نا، یہ پھر بندے کو بڑے بڑے انداز بھی عطا کرتی ہے۔ پہلے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفے پیش کیا کرتے تھے، اور حضور نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے تحفے قبول بھی کیا کرتے تھے۔ اب تھے تو غریب لیکن محبت ان کو بھی بڑی تھی، تو ایک دن دل کیا کہ میں بھی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نہ کوئی تحفہ پیش کروں، میں بھی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کروں۔ اب سوچ میں پڑ گئے کہ تحفہ کیا دوں، تو پھر ایک اور پھول کھلا، تو یہ پکا ہو گیا کہ میں نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور تحفہ انگور پیش کیا۔ تو کہتے ہیں یہ جو انگور ہے نا، یہ مدینہ پاک کا نہیں ہے، یہ باہر سے آئیں گے، طائف سے آئیں گے یا کہیں اور علاقے، یہ مدینہ پاک میں انگور نہیں ہوتے، یہ باہر کی سوغات ہے۔ اب کیا انہوں نے کیا، کچھ فاقے کاٹے، کچھ پیسے اکٹھے کیے، اس کا نام انگوروں کا ایک گچھا خریدا، اور وہ لے کے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آ کے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور تحفہ انگوروں کا ایک گچھا پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے قبول فرما لیا، اور اپنے اس صحابی کی دلجوئی کے لیے نا حضور نبی علیہ السلام نے اس کے سامنے انگور تناول فرمانا شروع کر دیا، تاکہ میرا صحابی خوش ہو کہ محبوب نے تحفہ قبول بھی کیا اور میرے سامنے انگور تناول بھی فرمائے۔ اب نبی علیہ السلام کا مزاج مبارک یہ تھا کہ جو چیز بھی بطور تحفہ پیش کی جاتی، ہاں وہ لیکوڈ ہوتا، وہ پینے والی چیز ہوتی یا کھانے والی ہوتی، حضور صحابہ کو اس میں ضرور شریک فرماتے تھے۔ یہ حضور نبی علیہ السلام کے لبہائے مبارکہ کی برکت ہوتی تھی کہ پہلا دودھ کا ایک ہی ہوتا تھا، کہیں 100 صحابہ پی لیتے تھے لیکن دودھ کم نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب حضور نبی علیہ السلام انگور تناول فرما رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، بس ابھی انگور ملنے والے ہیں، بس ابھی حضور نبی علیہ السلام انگور عطا فرمانے والے ہیں، لیکن صحابہ کیا دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ انگور ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے کوئی انگور عطا نہیں فرمایا۔ حضرت جتنے بچے بیٹھے ہیں، یہ بات یاد رکھنا کہ محبت ہوتی ہے بڑی حساس ہوتی ہے، اور محبوب کی ایک ایک ادا محبوب کی جان لیتی ہے۔ اب انگور نہیں مل رہے، صحابہ بیٹھے رو رہے ہیں، کیوں؟ لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے، حضور نے اسی لیے انگور نہیں کھایا، لگتا ہے حضور نبی علیہ السلام ناراض ہے اس لیے انگور عطا نہیں فرمایا۔ اس وقت تو کوئی نہیں عرض گزار تھا، صحابی چلے گئے، صحابی بیٹھے تھے وہ رونے لگے۔ حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں محبوب لگتا ہے کوئی خطا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ ایسی محبوبہ آپ نے کو انگور ہی نہیں عطا کرنا، یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں کوئی چیز آئی ہے اور حضور نے اپنے غلاموں کو عطا نہ فرمائی، یہ تو آج پہلی بار ہی ہے۔ سارے انگور محبوب نے تناول کر دیے، ہمیں ایک انگور بھی نہیں دیے۔ اور میں جتنے آپ بچے بیٹھے ہیں میں آپ سے کہوں گا پتر یہ دیکھو، یہ تھا صحابہ کا مزاج، جو نہ کر کے بھی ڈرتے تھے، ہم کر کے بھی ڈرتے تھے، جو نہ کر کے بھی ڈرتے تھے، ہم کر کے بھی ڈرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم گھبراؤ نہ، میں تم میں سے کسی سے بھی ناراض ہوں، تو اس کی محبوب کی بھی بتا۔ اب ہمیں بات یہ ہے کہ میرا جو یہ صحابی ہے نا یہ بڑا غریب ہے، اس نے بڑے فاتح کرتے ہیں، اور پھر پیسے جمع کر کے یہ میرے لیے انگوروں کا ایک گچھا خرید کے لائے، کیونکہ لایا میرے لیے تھا، اس نے خود بھی نہیں چکھے کہ انگور میٹھے ہیں یا کھٹے ہیں، کہ میں نے پہلا انگور کھایا تو انگور کھٹا تھا، دوسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا، تیسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا، میں سمجھ گیا کہ انگور سارے کھٹے، تم اس لیے نہیں دیے، ہو سکتا ہے تمہیں دیتا، تم نے سب بول ہی پڑتا ہو یا انگور لے آئے تو بھی کھٹے، انگور لے آئے تو بھی کھٹے،
یا تمہاری کسی ادا سے، تمہارے کسی انداز سے اس بات کا اظہار ہو جاتا کہ انگور تو کٹے، میں نے صرف اس لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے، میں نے صرف اس لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے، میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے سارے کٹے انگور تناول کر لیے۔ ارے کہاں ہے یہ رنگ؟ میں نے تو اگر کسی بندے کی گل پتہ چل جائے صحیح، میں پورے تلمبے جو پوسٹر نہ لانا تو میں بھی اپنے پیو کا پتر، ہاں میرے تو ہماری اب کہاں نہیں حالات ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرنے کا آؤ ایک ایک لائٹ اپنے اندر بھی لائیے، لائٹاں باہر ہی نہیں اندر نہیں رہی ہے، آؤ کو ایک ایک لائٹ اپنے اندر بھی لائیے، پھر ہی کو کام ہونا ہے، تو کام نہیں ہے۔